دوسرے وہ ہیں اور تیسرے منافقین۔ پھر اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ بہت زیادہ فرمایا۔ ان تین طرح کے لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد حضرت نے اگلے آدھے پارے کے اندر بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا۔ پہلے پارے کا آدھا اسرائیل کے تذکرے سے بھرا پڑا ہے۔ اسرائیل اصل میں تو جو ان کی اولاد تھی اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان کی اولاد میں آگے چل کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دو بیٹے عطا فرمائے۔ ایک کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، لہذا پتہ چل چکی تھی کہ آخری نبی اس دنیا کے اندر آنے والے ہیں، اور ایکسپیکٹ کر وہ آخری نبی بھی حضرت اسحاق علیہ السلام کی کمیونٹی میں سے ہوں گے، ہم میں سے ہی کوئی ہوگا، مگر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اب یہ چیز یہودیوں کو برداشت نہیں ہو رہی تھی، اگرچہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ نبی علیہ السلام برحق نبی، ان کا ہم زمانے سے انتظار کرتے آ رہے تھے، لیکن ہماری قوم میں سے کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ اللہ طور پہ اس آدھے پارے کے اندر مخاطب فرمایا، اور ان کرو میں نے تمہارے اوپر کتنی نعمتیں نچھاور کی، ذکر کیا کہ یاد کرو جب تم فرعون کے زمانے کے اندر یہ عادت تھی کہ جس گھر کے جاتا تھا، کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ کتنا طاقتور بادشاہ ہوگا، ایک سال کے اندر ہزاروں، کسی بھی ملک کا کتنا ہی طاقتور بادشاہ یا صدر کیوں نہ ہو، اپنے سے فرعون کی طاقت کا پتہ چلتا ہے، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ یہودیوں کو فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ یہ نام اپنا ان کے اوپر اس پارے کے اندر گنوایا کہ انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے بات کہی، عام لوگوں کے لیے، ہماری قوم کے لیے ایک خاص شریعت ہونی چاہیے، لہٰذا اللہ رب العزت سے مطالبہ کیجئے ہمارے لیے ایک الگ دین مقرر فرمائے۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنی قوم کے چند افراد 40 دن گزاریے، 40 دن میری عبادت کیجئے، پھر لیے ایک الگ شریعت مقرر کروں گا۔ یہاں پر علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے، 40 دن مقرر فرمائے کہ تم 40 دن پہلے میری عبادت کرو، یہ تھی کہ انسان کا دل اللہ رب العزت کی معرفت اور اس کو جس طرح سے کھیتی کو تیار کرنا ہوتا ہے یہ سے تیار کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے اللہ رب العزت کی معرفت۔ لہٰذا یہ جو خانقاہوں میں تبلیغ کے اندر یہ جو چلے لگے قرآن کریم سے ثابت ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العزت
بہرحال یہ دوسرا انعام تھا جو بنی اسرائیل کے اوپر اللہ رب العزت نے فرمایا. تیسرا انعام ان پہ یہ نازل فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ ہم علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے رب کی اگر ہم عبادت کریں گے تو ہم پھر کمائیں گے. تو آپ اللہ سے مطالبہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت نے ان کی اس دعا کو بھی قبول فرما لیا اور پھر پینے کے لیے 12 چشمے جاری فرما دیے. اس چشموں سے پیو اور کرو. یہ تیسرا انعام تھا. اور چوتھا انعام یہ فرمایا تھا جو ان کے اوپر سایہ کر رہا ہوتا تھا. اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر فرمائے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے کے اوپر اکتفا نہیں. اللہ سے کہیں کسی دن ہمارے لیے ککڑیاں اتاریں، کسی دن پیاز. اللہ رب العزت نے ان پر اتنی نعمتیں فرمائی، نعمتوں پر شکر ادا نہیں کیا بلکہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ اور مسکنت چھا گئی. ذلت کہتے ہیں سامنے والا انسان کو، اور مسکنت کہتے ہیں انسان اپنے دل کے اندر تو خود بھی اپنے آپ کو ذلیل و رسوا سمجھنے لگ گئے اور دوسروں نے بھی ان کو ذلیل کرنے لگ. غضب من اللہ، اور اللہ کا ان کے اوپر غضب نازل ہوا. نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے وہ ذلت و رسوائی کے اندر بھی پڑتا ہے اور اللہ کے غضب کے اندر بھی پڑ جاتا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور واقعے کا اللہ نے ذکر کیا. موسیٰ کہ قیامت کے دن تم سب دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. تو وہ بڑے حیران ہوتے کیسے ممکن ہے ایک شخص مر جائے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھے، کیسے؟ کے درمیان ایک مرتبہ ان کی قوم میں ایک شخص تھا، اس کا قتل ہو گیا اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ذکر کیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. تو آ کر دی اللہ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام بقرہ، ایک گائے کو ذبح کرو تم. اب جب گائے کرنے کے بعد اس کے گوشت کا کچھ حصہ لو اور انہوں نے ایسے ہی کیا. جب گائے کے گوشت کا حصہ اس مقتول کے جسم کے ساتھ کھڑے ہو کے اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا. یہ بات اس نے کہی اور دوبارہ گر کر وہیں پر مر گیا. اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے سے ان کو سمجھایا کہ دیکھو تم یہ کہے تھے. اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے جس طرح اس دنیا کے اندر اس بندے کو زندہ فرما تمام لوگوں کو اسی طرح سے زندہ فرما دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام. انعاموں کے باوجود بنی اسرائیل یہودیوں نے اللہ رب 170 انبیاء کا قتل کیا. رب العزت نے اس پارے کے اندر آ گئی ان سے جو عہد اسرائیل سے اللہ رب العزت نے عہد لیا کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو گے اور تم لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو گے، پڑوسیوں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرو گے، اور تیسری بات ناحق قتل نہیں کرو گے کسی کو. ان 3 باتوں کا ان کے ساتھ باتوں کو توڑ دیا، تینوں وعدوں کو توڑ دیا.
شریک نہیں کریں گے، اللہ ہی کی عبادت کریں گے۔ جب نبی الزمان تشریف لائے تو ان پر ایمان نہیں لائے، یہ وعدہ توڑ دیا۔ دوسرا وعدہ تھا کہ تیسرا وعدہ تھا ناحق قتل نہیں کرو گے، انہوں نے عام بندوں کی بات کو دور کی ہے۔ پھر رب العزت نے ذکر کیا، یہ بات آپس میں کہا کرتے تھے تھا، اللہ نے وہی بھی جبرائیل علیہ السلام کو ہماری، مگر جبرائیل چونکہ ہماری قوم کے اوپر نہیں آیا، اس نے بنی اسماعیل کے اندر اس ہمارا دشمن ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کا جواب دیا، وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ۔ وہ شخص یہ کہتا ہے کہ فرشتے میرے دشمن ہیں، جو یہ کہے کہ یہ کہے کہ میکائیل علیہ السلام میرے دشمن ہیں، وہ در حقیقت اللہ نے صاف صاف ان کو جواب دے دیا۔ پاؤ کے آخر کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو پھر ذکر کیا، پھر مخاطب، تمہارے اوپر اتنی نعمتیں نازل کی ہیں، تمہیں چاہیے کہ تم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آؤ۔ انہوں نے اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، انہوں نے ان کے قوم کے اندر کبھی کوئی نبی پیدا نہیں ہوا تھا، بات تھے ان سے واقف نہیں تھے، لہٰذا وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہودیوں کے ان کو پتہ ہے انبیاء سے کیسے مخاطب کرنا ہے، کس طرح سے ان کچھ یہودیوں کے پاس گئے اور ان سے جا کے کہا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ کس، انہوں نے کہا کہ تم اپنے نبی سے کہا کرو راعینا۔ اب راعینا کا معنی، لیکن یہ ان کی چال تھی، انہوں نے راعینا کے بجائے اس لفظ کے ذکر، اور راعینا کے معنی ہوتے ہیں اے ہمارے چرواہے، خود اپنے نبی کو چرواہا کہیں گے تو ہم ان کا مذاق اڑائیں گے۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو راعینا کا لفظ، یہودی جو تھے وہ پیچھے بیٹھ کے ہنسا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے تنبیہ فرما دی، لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا، کہا کرو راعینا، بلکہ کہا کرو انظرنا، ہماری طرف نظر۔ تو یہودیوں کی سازش کو بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ ان تمام باتوں کو ذکر کر کر ایک عقل کے ناخن لو اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاؤ۔ یہاں پر جو فرمایا اس کی مفسرین نے 3 وجوہات لکھی ہیں۔ تھے جن کو اپنے آخری نبی کے آنے کا خود انتظار تھا، تھی کہ ہمیں عبرت دلانا تھی کہ جو شخص نعمتیں نچھاور فرمائیں، اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے رب العزت نے قیامت تک کے لیے ان کے لیے ذلت و رسوائی رکھ دی ہے، سکتی ہے قیامت تک جو کوئی شخص قرآن کریم پڑھے گا ان کے خلاف باتیں کی فرمائی ہیں۔ اور دراصل اللہ رب العزت متوجہ فرمانا چاہتے تھے کہ دیکھو یہودی کسی کے ساتھ بھی ایمانداری کا معاملہ نہیں کرتے، انہوں نے تو اپنے نبیوں کو نہیں چھوڑا۔ اس بات کی طرف توجہ دلانی تھی یہود اور نصارہ
ہمیشہ تمہارے دشمن رہیں گے، یہ ہمیشہ تمہارے خلاف کے ساتھ ہم انہی کے ساتھ اپنی دوستیاں نبھانے کے لیے تلے ہاتھ باندھتے ہیں اور انہی کو اپنا گویا معبود سمجھ کے 200 سال پہلے فرما دیا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود سمجھنا یہ سارے کے سارے تمہارے دوست ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت سے فرمایا تھا اس کے چند خواص افراد کا ذکر فرمایا کہ دیکھو جن لوگوں پہ میرا انعام ہوا ان میں سے چند افراد وہ ہیں کر رہا ہوں، ان میں سے ایک نام سیدنا ابراہیم علیہ تیسرے پاؤ کی ابتدا کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ربہ بکلمات فاتمہن، یاد کر السلام کو آزمایا، ان کا پیپر لیا، ٹیسٹ کیا ان کو، السلام 100% اپنے پیپر کے اندر کامیاب ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام اور ہر امتحان ایک سے بڑھ کر ایک تھا، واقعی ابراہیم دکھا دیا۔ سب سے پہلے امتحان سے ان سے یہ لیا کہ ان کے اندر ڈلوا دیا، اور جب وہ آگ کے اندر جا کے ان سے پوچھ لو اگر یہ ان کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے، آگ کی طرف جا رہے ہیں، راستے کے اندر ہے، پوچھا آپ کو میری مدد، پروردگار میرے حال کو جانتا ہے وہ میرے لیے کافی ہے، سوالی علمہ بحالی، میرا پروردگار میرے حال کو جانتا ہے یہ بات میرے لیے کافی ہے۔ فرمایا کہ ان کو 90 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا، انسان کو ویسے ہی محبت ہوتی ہے لیکن اگر اولاد بڑھاپے کی محبت ہوا کرتی ہے تو 90 سال کی عمر میں بیٹا عطا فرمایا کر ذبح کر دو میرے نام پر، میری محبت کے اندر، یہ دوسرا امتحان تھا۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت اور ہر امتحان پہلے امتحان سے زیادہ سخت تھا، کہ ابراہیم علیہ السلام 100% اپنے امتحان اس بات کو نازل فرما کر اللہ تعالی ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو پر میں نے امتحانات بھیجے تھے، اسی طرح سے میں اپنی ہر انسان پر مختلف اوقات کے اندر کچھ نہ کچھ محبت ضرور آیا کرتے ہیں، اور دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہم ان ابراہیم علیہ السلام سے ان کے مقام کے اعتبار سے امتحان لیا تھا، ہم ہمارے اعتبار سے امتحان لیتے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال، کل کے موسم کے اندر اللہ نے حکم دے دیا چلو اب جا کے روزہ رکھو، تب جاتا ہے، یہ جو مجاہدہ ہے اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اتنے بڑے اور آپ کے لیے ان چھوٹے چھوٹے امتحانات کے اوپر ہیں، کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور تعمیر کی ابتدا یہاں سے کی، ربنا تقبل منا، کام کر دیا ہے، بیت اللہ کو تعمیر کر دیا ہے، اب آپ اس کو قبول لیجئے۔ انسان کرے سب سے پہلے اس کی قبولیت مانگے کی حامل ہے، ہم کوئی بھی نیک عمل کریں اللہ رب العزت کو اگر قبول نہ ہو تو اس بتائیں اس عمل، تو سب سے پہلی چیز کوئی بھی
اس عمل کو ہمارے لیے قبول فرما لیجئے. ہمارے عمل کرو، ایک من اللہ رب العزت سے قبولیت مانگو. جب ابراہیم علیہ السلام نے اتنے امتحانات سے گزرے، اللہ تعالیٰ نے اس انی جاعلک للناس اماما، آپ اتنے امتحانات سے، اور طرف سے انعام یہ ہے کہ ہم آپ کو تمام ذریعہ بناتے ہیں. چنانچہ جتنی بھی قومیں دنیا کے اندر آئیں، یہودی ہوں، عیسائی، کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی ہے. ایک وجہ یہودیوں کو یہاں پر پھر سے مخاطب کرنا تھا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے، جب ہم سب کے لیے محترم ہے تو تم بھی ابراہیم علیہ السلام کی بات کو مانو، ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کی بات کو مانو. پھر آخر میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام دونوں حضرات نے اپنی انتقال سے پہلے اپنے بیٹوں کو جمع تعبدون من بعدی، یہ بتاؤ ہمارے بعد کس کی عبادت دنیا سے جا رہا ہو، وہ کتنا قیمتی لمحے ہوتے ہیں. اس وقت میرے بعد تم لڑنا نہیں، میرے بعد میری جائیداد کا خیال رکھنا، میرے بعد فلاں کا خیال رکھنا. ان حضرات کو حقیقت ایمان کی ہے، لہذا انہوں نے سوال ہی ایمان کا. ان کی اولاد نے اس وقت پر بھی ان سے کہا نعبد الہک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، ہم آپ سے پہلے، آپ کی زندگی میں اور آپ کے جانے کے بعد بھی ہم گے، اور وہ معبود اللہ رب العزت کی ذات ہے. یہ بات اللہ رب العزت نے ذکر اس وجہ سے فرمائی کہ یہ تو در حقیقت یہودی تھے. یہودی یہ بات کا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بھی یہودی تھے. اللہ رب العزت نے ان کی وصیت کو ذکر فرما دیا. کہہ رہے تھے یا وہ اللہ رب العزت کی عبادت کا کہہ رہے تھے، اللہ کو ایک اکیلا معبود ماننے کا کہہ رہے تھے. تعلیمات یہ تھی کہ تم اللہ کو اکیلا معبود مانو، تو تمہیں چاہیے، یہ کہا کرتے تھے کونوا ہودن او نصارا تہتدوا، اگر تم یہودی یا نصرانی بن جاؤ گے تو تم ہدایت پہ آ جاؤ، نصرانی بن جاؤ، مسلمان نہ رہنا. اللہ رب العزت نے اس آیت کو ذکر حنیفہ کہ اے مسلمانوں آپ کہہ دیجئے تم لوگ یہ بات السلام کی ملت کو مانتے ہیں، انہی کی باتوں کو مانتے ہیں. آخر میں اللہ رب العزت نے ایک بات فرمائی ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودا او نصارا، یہ جو تم بات کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور دیگر ان کی ذریات جو تھی وہ ساری کی ساری یہودی تھی، تو تم جو یہ بات کہتے ہو، تم یہ بات بتاؤ تم زیادہ جانتے ہو. قل اعلم قل انتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ رب العزت زیادہ جانتے ہیں. جب تم بھی اس بات کا اقرار کرو گے کہ اللہ کی ذات زیادہ جانتی ہے، اللہ نے تو بتا دیا کہ ان کا حال کیا تھا، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم اللہ رب العزت ہی کی عبادت کرو اور اس کے آخری نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. اسی بات کے اوپر اللہ رب العزت نے پہلے پارے کو مکمل فرمایا. اللہ رب العزت قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سیکھنے اور سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان رب جلال الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.